لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان
فبأي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار زینت القرآن شرط القرآن فخر القرآن قاری عمران فخر سجد تلاوتی کلام پاک سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے خالق کائنات کی بات مدعا ہے خالق کائنات ان کی آواز میں انداز میں حال میں جان میں علم میں صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور یوں ہی شاہکان مصطفیٰ کی سماعتوں کے رستے دلوں میں حیاتی برکتیں اتار دیا صاحبان ایک ہی ربائی پڑھوں گا کیونکہ میرے سینئر میرے سامنے تشریف فرما ہے کلام لیلۃ القدر شان چنگا پر میرے سونے دی رات یہ نوکری چند سورج دی شکل بھی ہے سونے پر میرے سونے دی جاگے نوکری کلام لیلۃ القدر شان چنگا پر میرے سونے دی رات یہ نوکری چند سورج دی شکل بھی ہے سونے پر میرے سونے دی جاگے نوکری قرآن کتابنا ذکر چنگا پر میرے مدنی دی بات یہ نوکری علی حیدر شاہ ذاتا سب پہ دنیا پر میرے مدنی دی ذات یہ نوکری علی حیدر شاہ ذاتا سب پہ دنیا پر میرے مدنی دی ذات یہ نوکری آئیے صاحبان سے قاری سے کے ساتھ ہی پلت ابھی میں دعوت سخن دے رہا ہوں شہنشاہی نقابت فخری نقابت انداز نقابت استاد النقباء جناب محمد خاور عظیم صاحب المعروف سچا نگینہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور محفل کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں صاحبان علی وقار صاحب علم کا استقبال کیجئے گا کوئی لب خاموش نہ رہے محبت کا اظہار کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الہدی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ ایمان والے مل کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام مجید وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوستار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، درود ان پر جن کے دم سے درود میں دم درود ہے۔ اے مبدأ فیض الاسلام، اے خالق انفس آباد، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے واجب الوقار، اے عدم کے نگاہ خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تجدید و رنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اے کوثر وجود سے پیمانہ مشیت تقسیم فیض کرنے والے، اے تقدیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، اے وجود کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، جس ذرے کو چیرو یہی صدا ہے، جس پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس قطرے سے پوچھو یہی کہہ رہا ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ حضرت گرامی قدر کائنات کی ہر چیز جس کی حمد بیان کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز جس کی تقدیس، جس کی حمد بیان کرے، جس کی تسبیح کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہو کر جس پر درود بھیجے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت کے لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ بڑے اہتمام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ انعقاد پذیر، جس میں ہم سب شریک۔ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول کرتے ہوئے آج اس حاضری کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، ہم سب کے لیے وسیلہ بخشش بنائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور یہی رحمت قبر میں بشکل حمایت عطا فرمائے، اور یہی رحمت و حمایت معاشر میں بشکل شفاعت عطا فرمائے۔ تمام منتظمین بانیان جو اس وزن کو سجانے کی سعادت حاصل کر چکے، میں سب احباب کو صد مبارک پیش کرتے ہوئے مزید توفیقات کی دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات تمام احباب کی عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ عموماً دن دگنی رات چوگنی دعا دی جاتی ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ دعا بھی بڑی کہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی برکت عروج عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے سرنامہ کلام میں سے مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا شان نزول اور ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی شرح آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تو وقت کثیر درکار، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ بغیر کسی تعامل کے، تاخیر کے، جمع خاطر رکھے میں اپنے حصہ نظامت میں انتہائی اختصار کے ساتھ احباب گرامی قدر کو فردن فردن آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر جس طرح باطل قوت برسر پیکار ہیں اور
سنیت کو پائمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہوگا تو یہ نہیں، کیونکہ مذہب مہذب ہے اور مسلک حق ہے اہل سنت۔ تو جس کی آبیاری جو ہے مکہ اور مدینہ میں ہوئی ہے، اور اولیاء کرام اصحاب و اہل بیت اطہار نے قربانیاں دے کر اسے پروان چڑھائی، تو یہ نابود تو نہیں ہو سکتا، نابود نہیں ہو سکتا، معدوم نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ تو میں چونکہ نوجوان نسل سوشل میڈیا پر بڑی توجہ دیتی ہے اور ہر پوسٹ کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں اس پر بھی توجہ دیتی ہے، تو بہت خطرہ ہے آج کی تاریخ میں سنی نوجوانوں کے حوالہ سے، کیونکہ باقی جتنے بھی مسالک ہیں وہ بڑی کم سنی میں چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کی نظریہ کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں، اور اپنے عقائد کی اس انداز میں وہ پیمند کاری کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بڑا بزرگ بھی ان سے کلام کرے تو کسی مقام پر شرمندہ نظر آتا ہے۔ وہ اس انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اہل سنت عقیدہ نہ پڑھاتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ اس بات کی آج کی تاریخ میں بہت اشد ضرورت ہے۔ حضرات، اہل سنت و جماعت کی تاریخ یہ خود ساختہ نہیں ہے، اگر میں احترام کے ساتھ کروں تو اہل سنت کی تاریخ خدا ساختہ ہے۔ یہ جماعت حادثاتی نہیں بنی، بلکہ اس کی بنیاد قرآن، حدیث، اقوال اصحاب و اہل بیت پر ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات پر ہے۔ اس لیے ہر دور میں اہل سنت کے ساتھ باطل قوت برسر پیکار نہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر ہر دور میں ہر باطل قوت کو منہ چھپا کر سر نگو ہونا پڑا، کیونکہ اہل سنت اپنی حقانیت میں روز روشن کی طرح پہلے دن سے آیا۔ اللہ کریم اہل سنت کو اور عوامی اہل سنت کو سلامت رکھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ جملہ بڑے درد کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ فکر اعلیٰ حضرت اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو آج کے اس دور میں کچھ باطل قوتیں ہیں جو اپنے لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہو کر یہ مشکوک بنا رہی ہے، متنازع بنا رہی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت و دیگر عوام اہل سنت کے اکابرین کی زبان کو خاص طور پر حضرات اولیاء کرام کی جماعت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات نے ان باطل قوتوں کی سازش سے خود کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بات پہلے دن سے ایک مسلمہ حقیقت رکھتی ہے کہ دین اسلام کی آبیاری اصحاب و اہل بیت کرام نے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے، حضرات اولیاء کرام نے باطل قوتوں کے سامنے برسر پیکار ہوتے ہوئے، مظالم برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اس کی حقانیت کو قائم کیا۔ تو میں گفتگو کو طوالت کی نظر کیے بغیر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنوں کا ذکر کرو۔ مولا سارے دن تیرے ہیں، لیکن اس آیت کی تفسیر اور شرح میں پتہ چلا کہ جس دن اللہ نے اپنی کوئی خاص نعمت دنیا میں نازل فرمائی، اللہ نے اس دن کو اپنا دن قرار دیا۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نازل فرمائی کہ جس کا شمار ممکن ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر عقل انسانی شمار کرنے کی بھی کوشش کرے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شمار یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی ہر بڑی نعمت کے نزول کو ذکر کرتے ہوئے اور اس دن کے حوالے سے فرمایا کہ میرے دنوں کا ذکر کرو کہ جس دن اللہ کریم نے اپنی نعمت دنیا میں نازل فرمائی۔ تو میں نے اس کیا بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، لیکن اللہ پاک نے کسی بھی نعمت کے نزول پر من نہیں فرمایا۔ ایک نعمت عظمی ایسی ہے کہ جسے نازل کرتے ہوئے، محفوظ کرتے ہوئے خالق نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان فرمایا کہ اپنے نبی کی ذات کو تم نے محفوظ کیا۔ تو حضور علیہ السلام وہ نعمت عظمی ہیں کہ جن کے کائنات میں تشریف لانے والے دن کو اللہ نے اپنا دن قرار دیا، یعنی جس دن اللہ کی نعمت عظمی دنیا میں نازل ہوئی وہ دن یاد کرنا، اس دن کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا حکم، یعنی 12 ربیع الاول کا منع
یہ حکم باری تعالیٰ ہے۔ چلے تاریخ کے حوالہ سے اگر کوئی کہے کہ آگے پیچھے تو بھائی ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن منانا تو چاہیے، اس دن کو منانا چاہیے کہ جس دن اللہ نے اپنی نعمت عظمیٰ نازل فرمائی۔ تو حضرات کیا دن کا ذکر ہی کافی ہے؟ نہیں، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو حضرات گرامی کا اگر ہم تمام نعمتوں کا تو چرچا کریں اور جس کے صدقہ سے تمام نعمتیں، اس نعمت کا چرچا اور ذکر نہ کریں تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو حضرات اس دن کا ذکر کرنا جس دن حضور تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ اللہ کا۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ منانا یہ سنیوں کا خود ساختہ عمل نہیں ہے، یہ خدا ساختہ عمل ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے محبوب کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ خالق ہو کر ذکر کر رہا ہے، تو تم مخلوق ہو کر ذکر نہ کرو تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں بالواسطہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ نے اپنی حبیب کی صورت کا ذکر کیا، اور اللہ نے ہر صورت میں اپنی حبیب کی صورت کا ذکر کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی ہر صورت کو پیغام دیا کہ تمہاری بخشش کی صورت اسی صورت میں ہے کہ تم اس صورت سے محبت کرو۔ تو سبحان اللہ کہنے کی صورت بنے گی؟ ذرا اپنی صورتیں میری طرف کیجیے، میں قرآن کی صورتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ عدم توجہی سے کام جب سنی لیتا ہے نا تو پھر ہی بات خراب ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اپنے پسند کی شخصیت سننے کے لیے آئے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ نہ دیکھا کرے کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا کرے پڑھ کیا رہا ہے۔ یہ ہر آنے والا آپ کے ذوق کو بڑھائے گا، اور پھر جس حتمی شخصیت کو سننے کے لیے آئے ہیں وہ آپ حضرات کے ذوق کو عروج سے معراج تک لے جائے گا۔ اس لیے ہر پڑھنے والے کے لیے دل میں جگہ رکھیں کہ کسی غیر نبی کا ذکر نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ تو عدم توجہی سے آپ کے بیٹھنے کی یہ حاضری کہیں غیر حاضری میں نہ ہو جائے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی توجہات کا کافی اسٹیج کی جانب رکھیں، اور میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات توجہ ہے، سبحان اللہ۔ میں نے ذکر کیا کہ جس دن اللہ نے اپنی نعمت کا کائنات میں ظہور فرمایا، نزول فرمایا، اللہ نے اس دن کو اپنا دن قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی اس دن کا بھی ذکر کرنا اور اس دن میں نازل ہونے والی نعمت کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی محفل میلاد مصطفیٰ منانا۔ سبحان اللہ کہیے گا ذرا، محفل میلاد مصطفیٰ منانا۔ تو حضرات سماعت کیجئے گا، جماعت صحابہ ہے، مسجد نبوی ہے، مہد گفتگو ہے، حضور کا شان نبوت سے باہر تشریف لائے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے آپ کو معبوس فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا واقعی؟ کہا جی حضور۔ تو حضور نے فرمایا بار دیگر پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر مجھے بتایا کہ جو آپ کے اصحاب مسجد میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان پر عرش پر فخر فرما رہا ہے۔ تو جو زمین پر حضور کے معبوس ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی محفل میلاد مصطفیٰ منائے، اللہ عرش پر ذکر کرنے والے ان احباب پر فخر فرماتا ہے۔ تو حضرات یہ عمل کتنا بڑا ہے، تو اس کی جزا دنیا میں اللہ کی رضا ہے اور نبی پاک کی رحمت کے رسول کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس عمل کی جزا قبر میں بھی ہے، اور قبر میں اس کی جزا کیا ہے؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ سامنے جو ہستی کھڑی ہے جن کا نام محمد ہے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو دنیا میں کہتا ہے قبر میں بھی وہی کہے گا۔ اس لیے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے رکھ رہے اسی مسلک میں، لیکن قبر کے تیسرے سوال کی تیاری کر لے۔ قبر کے تیسرے سوال کی تیاری کر لے، جو لازمی سوال ہے اس کا جواب دی، اور اسی پر فیصلہ ہوگا کہ قبر والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تیسرا سوال ہوگا سامنے جو ہستی کھڑی ہے جن کا نام محمد ہے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو دنیا میں کہتا ہے قبر میں بھی وہی کہے گا۔ اے سنی العقیدہ تیری خوش نصیبی ہے، تیرے حصے میں ادب اور عشق مصطفیٰ آیا ہے۔
وہ تو کہیں گے نا جواب میں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ نور نہیں ہے، انہیں غیب کا علم نہیں ہے، لیکن سنی العقیدہ جب تجھ سے پوچھے گے تجھے تعامل سے کام نہیں لینا پڑے گا، سوچنا نہیں پڑے گا، فوراً کہے گا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ چھٹی صدی میں ابن جوزی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث گزرے، کہتے ہیں کہ قبر کی وحشت اور نکیرین کے ڈر سے اگر قبر والا جواب نہ دے سکا کہ کیا کہا کرتا تھا، ہوگا نبی پاک کا امتی، ہوگا خودی میں ادب مصطفیٰ اور زندگی گزاری عشق مصطفیٰ پر، اگر قبر کی وحشت نکیرین کے ڈر سے جواب نہ دے سکا تو کہتے نکیرین بڑھیں گے برد لے کر، حضور فرمائیں گے رک جاؤ، آج اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں محمد بتاتا ہوں یہ کون۔ یہ دنیا میں مجھ پر درود و سلام پیش کرتا رہا۔ تو حضرات کتنی بڑی جزا ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ منانے کہ قبر میں جب کوئی کام نہیں آئے گا میلاد والا حمایت فرمائے گا۔ تو ہم دنیا میں حضور کی رحمت پانے کے لیے اور قبر میں حضور کی حمایت پانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو اس کی جزا صرف قبر تک نہیں، معاشر میں بھی نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ایک شخص کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، حضور فرمائیں گے اس کی اعمال پھر تو لو، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وگرنہ جس انداز میں حدیث پاک میں حوالہ ہے تحقیق ہوگی حضور سباتے ہوئے جلدی سے تشریف لائیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بڑی جلدی سے عرض کرتا ہوں، حضور فرمائیں گے اعمال پھر تو لے جائیں گے، نیکیاں کم گناہ زیادہ، حضور ایک پرچی نکالیں گے، نیکیوں والے پلڑا میں رکھ دیں گے، اب نیکیاں بڑھ گئی گناہ کم ہو گئے، اب حکم ہوگا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ بھئی ابھی دوزخ میں جا رہا تھا، ابھی پرچی ایک حضور نے کیا رکھی، اب وہ بندہ جنتی قرار پایا، وہ پرچی تھی کیا، اس امتی کا اپنے نبی کی ذات پر بھیجا ہوا درود و سلام تھا۔ سبحان اللہ کام ہے، تقاضا زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرات ابھی وہ شخص جو دوزخ کی طرف جا رہا تھا، اس درود والی پرچی کی برکت سے اب وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ آگے جملہ ہے سننے والا ہے جو عقیدے کا ہے، آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے ہمارے کندھوں پر، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے، جو نیکی کرے لکھی جاتی ہے، جو گناہ کرے لکھا جاتا ہے۔ تو پرچی کی برکت سے جس پر وہ اجر تھا جو اس امتی نے اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھا، تو پتا چلا کہ اس امتی نے اپنے لبوں کی زبان سے درود نہیں پڑھا، بلند آواز سے درود نہیں پڑھا۔ اگر بلند آواز سے درود پڑھا ہوتا تو فرشتوں نے سنا ہوتا تو لکھا ہوتا، لکھا ہوتا تو میزان پر تولا گیا ہوتا۔ پتا چلا زیر لب پڑھا، اچھا دل میں پڑھا، سبحان اللہ۔ اگر بلند آواز سے پڑھا ہوتا فرشتوں نے سنا اور لکھا ہوتا، پتا چلا زیر لب پڑھا، دل میں پڑھا، سبحان اللہ۔ تو جو نبی تیرے دل میں پڑھے ہوئے درود کو سن سکتا ہے، بھئی کام ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی سماعت کا عالم تو دیکھیے، حضور نے فرمایا میں اپنی اماں کے صدف میں تھا، لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ ہے سماعت میرے نبی کی۔ تو جو اب سنیے گا اس جملہ پر اگر آپ حضرات سبحان اللہ ایک بھرپور طریقے سے انداز سے نہیں کہہ سکے تو مجھے دکھ ہوگا کہ بندے عقیدہ بھی رکھتے تھے لیکن بول نہیں سکے، تو میرا یہ حق ہے کہ میں آپ کی بات کو جملہ کہنے جا رہا ہوں، لیکن نہیں کہوں گا کہ ذوف عقیدگی پر مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں کہتا، میں آپ حضرات کے عقیدے پر شاہد ہونا چاہتا ہوں، اس لیے یہ جملہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس درود کو فرشتے نہ سن سکے اس درود کو مدینہ میں تیرے میرے نبی نے سن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یہ حضور کی سماعت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سماعت ہے، اور حضور علیہ السلام صرف دور سے سنتے ہی نہیں دیکھتے بھی ہیں۔ ایران کا ایک علاقہ ہے شیراز، اور شیراز میں رہتے ہیں شیخ سعدی شیرازی، اور حد فاصل کتنا ہے؟ ہزاروں میل کا، اور وقت کا کہ حضور کے ظاہری دور کا اور ان کے دور کا 600-650 سال کا فرق ہے۔ شیراز میں بیٹھے ہیں اور لکھے ہیں 3 مصرے۔ حضور نے کیسے جان لیا
के चौथा भी नहीं लिखा। हाय हाय सुभान अल्लाह। यही नहीं, कहाँ है मिस्र और कहाँ है मदीना? और मिस्र में है इमाम बुसीरी और लिखा कसीदा मुर्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन का फासला भी हजारों मील का और वक्त का फासला भी सैकड़ों सालों का। हजूर मदीने में जानते हैं बुसीरी ने क्या लिखा है। अफगानिस्तान का इलाका है जाम और जाम में रहने वाले हैं अब्दुर्रहमान जामी। हजूर मदीना में जानते हैं कि अफगानिस्तान में अब्दुर्रहमान जामी सीने में मेरा कितना इश्क रखता है। तो आप उस नबी के मानने वाले हैं जो हाजिर और नाज़िर भी है। हयातो और हजरात, मैं इस जुमला पर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ क्योंकि सिलसिला गुफ्तगू तबालत की नजर हो गया। माज़रत के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हयातुन नबी अकीदा रखने वाले हर सुन्नीउल अकीदा इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आने वाले पर लाजमी है कि वो अपने दिल को इस अकीदा की गिरा के साथ ऐसे बांधे कि अब आने वाले हर वक्त में कोई भी बद अकीदा आपके अकीदे को छेड़ ना सके और आप छोड़ ना सके। हम मिलाद मुस्तफ़ा इसीलिए मनाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाकर अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला मिलादे मुस्तफ़ा से मिलाद, इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। तो हज़रात ये है मिलाद मुस्तफ़ा। तो अल्लाह करीम हम सब का हाजिर होना, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा और कबूल करते हुए मौला ताला इसकी जज़ा में जब तक जिंदा रहें, नबी पाक की रहमत के हसार में रहें, मर के कब्र में जाएं, हुजूर की हिमायत नसीब हो जाए, कब्र से हशर में जाएं, हुजूर की शफाअत नसीब हो जाए। मौला ताला तेरी बारगाह में दुआ है जो तेरे फजल से बख्शे जा चुके, उन बख्शे हुओं का सदका हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारी आने वाली नस्लों की बख्शिश फरमा। मौला आज की इस रात और इसमें होने वाले जिक्र और सुने जाने वाले जिक्र की बरकतें हमें और हमारी नस्लों को भी अता फरमा। मौला खुश अकीदगी की बहारें हमेशा हमारे घरों में कायम दायम रहे। मौला अमीर अहले सुन्नत का साया और तमाम औलियाए किराम का साया और तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत का साया मौला ताला पूरी सुन्नियत के सरों पर तादेर ता क़यामत कायम दायम फरमा। हर बातिल कुव्वत का मुंह काला फरमा, सबको सरनिगू करते हुए हक़ानियत अहले सुन्नत का परचम और इस परचम को पूरी शौकतों के साथ फिक्र रज़ा और तालीमात रज़ा की बरकतों के साथ ता क़यामत तक मौला लहराता फरमा और हम सबको इसके साया में अपनी सुन्नियत को कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमा। हज़रात अपने हिस्सा निज़ामत में आप हज़रात के सामने मैं पहली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। नदीम हम नशीन को कहते हैं, नदीम मसारिफ को कहते हैं, नदीम साथ रहने वाले को कहते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि वो किसी गज़ल का शेर था कि वो हम सफ़र था मगर उसमें हम नवाई न मिला, लेकिन अज़ीज़ आलिम ये वो नदीम नहीं है, बल्कि मैं ये कहने में आप हज़रात के सामने अपने इन अल्फाज को बड़ी एहतियात के साथ आपकी समाअतों तक पहुँचाना चाहूँगा कि इनकी गुड्डी में जो वफा शामिल है वो वफा इन्हें जुदा होने नहीं देती। कुछ इस अंदाज में हम नशीनी और मसाहिब होने का इन्हें शर्फ हासिल है कि हमेशा हमेशा ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सना के साथ और हर सना खान के साथ जो रफ़ाक़त और क़राबत का रिश्ता कायम किए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि जहाँ इनकी कदर व मंज़िलत की वजह है वहाँ इनकी हक़दारी का एक खूबसूरत एतराफ़ है। मैं आपकी खूबसूरत समाअतों की नज़र इनकी सौत करने जा रहा हूँ। ये अपनी हुस्न सौत से अपनी आप हज़रात की हुस्न समाअत को अपने आवाज़ के दोष पर सवार करते हुए बारगाह यीशु दराज तक ले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हजूर के हम नशीन और मसाहिब यानी हज़रत शेखैन के तसव्वुर से तवस्सुल से और उनकी बरकत से हजूर की बारगाह में हाजिर होंगे तो यकीनन ये हमारी हाज़िरी हजूरी में तब्दील हो जाएगी। आइए इस खूबसूरत हाज़िरी को बारगाह करीम से वासल करने के लिए और होने के लिए दुरूद व सलाम का वसीला इख्तियार करते हैं। खूबसूरत मद्दाही हबीब नबी शहर नाथ का खुश इल्हान और खुश अकीदा और खुश रौ और खुश सूरत मद्दाही हबीब नबी जनाब मुहतरम मोहम्मद नदीम अत्तारी कादरी राजवी आपसे गुजारिश करूँगा जनाब मन अपनी खुश आवाज़ी से अपनी खुश अकीदगी का इजहार करें। तमाम दुरूद सलाम पढ़िएगा। इससे कबल ये दुरूद सलाम की सदाओं से आज की इस मदन का और पहले सदाक़ात रसूल का आगाज़ हो। ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं मैं सबसे गुजारिश करूँगा बेटा बैठ जाइए और कोई बड़ा बुजुर्ग अगर पीछे है इंतज़ामिया
یا گارڈ جو ہیں وہ ان سے گزارش کروں گا گارڈ حضرات کہ وہ ذرا پنڈال میں گراؤنڈ میں تشریف لائیں. یہ جتنے بچے اب کھیل رہے ہیں اب ان کو بٹھا دیں. بچوں کا محفل میں مسجد میں آنا بھی ضروری ہے، لیکن عزیزان من جن بچوں کے ساتھ بڑے آتے ہیں پھر وہ بچے اس طرح کھیلتے نہیں ہیں، وہ محفل میں باادب بیٹھ کر پوری محفل سنتے ہیں. اچھے بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ اب وہ شور بھی نہیں کریں گے اور کھیلیں گے بھی نہیں، بیٹھ جائیں گے اور غور سے پڑھیں گے اور سنیں گے. مل کر تمام کے حضرات درود و سلام آبادی بلند پڑھیے گا. حاضر پیش فرمائیں گے جناب محترم محمد نذیر اتاری قادری رضوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت ہی مشکور ہوں میں رحمت رضا قادری بھائی کا کہ جن کے توسط سے آج میری یہاں حاضری ہے. دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم سب کا آنا بیٹھنا سونا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ تو میں کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں. چھیڑائیں جو چھڑی دایا چھیڑائیں جو چھڑی دایا چھیڑائیں جو چھڑی دایا چھیڑائیں جو چھڑی دایا بچے اللہ علی کا چھوڑے سایہ علی کا بچے اللہ علی کا چھوڑے سایہ علی کا میرے مرشد والی کا چھیڑائیں جو چھڑی دایا چھیڑائیں جو چھڑی دایا چھیڑائیں جو چھڑی دایا.
نفس سے روح کی وہ صدائیں، میرے نفس 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 نفس سے روح کی وہ صدائیں، دل آئینہ بنا دینا، دل آئینہ بنا دینا، اپنی لگن لگا دے، جینا ہی گھڑی دا یا جینا جی گھڑی دا یا ہر وقت وقتا والی دا سونے سایہ والی دا ہر وقت وقتا والی دا سونے سایہ والی دا میرے مرشد واجب با جینا ہی گھڑی دا یا جینا جی گھڑی دا یا صدی کر دے مولا عبید کو بھی قلبِ صدی کر دے مولا عبید کو بھی قلبِ صدی کر دے مولا عبید کو بھی قلبِ سبحان اللہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کیونکہ بات ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
चुनी नो चुना तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए सल्लु अलैहि बाबा सल्लु अलैहि
صلو علیہ واجب القدر جناب محترم محمد نبی رضا قادری بڑے خوبصورت انداز میں شرف حاضری حاصل کر رہے تھے. آپ حضرات کے ساتھ میں اپنی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں. حضرت محترم جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے بھی گر دیا. 40 دن تک شکم ماہی میں رہے. ایام کے حوالہ سے مختلف حوالے ملتے ہیں کب کیا جا رہا ہے, لیکن چلیے 40 دن شکم ماہی میں رہے. اور جب شکم ماہی سے باہر تشریف لائے تو اللہ کریم نے فرمایا, قرآن مقدس میں ہے کہ ہم قیامت تک شکم ماہی میں رکھتے اگر تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا. اللہ کی حمد اور تسبیح کیسی چیز ہے کہ شکم ماہی میں ہو تو بھی بندہ نہیں بنتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی حمد تقدیس اور تسبیح بیان کرنے والا شکم ماہی میں ہو 40 دن رہے تب بھی نہیں بنتا. اور فرمایا قیامت تک رکھے, تو جس رب نے 40 دن زندہ رکھا وہ قیامت تک بھی زندہ رکھا. آپ کی طرف سے سبحان اللہ میں کہہ دیتا. 40 دن شکم ماہی میں رہے اور فرمایا قیامت تک رکھتے اگر تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا. تو حضرات سنیے گا, کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور حمد کرنے والی ذات کو احمد کہتے ہیں. جناب یونس علیہ السلام اگر تسبیح گزار ہے تو شکم ماہی میں 40 دن تک قیامت تک بھی زندہ رہتے. تو جس ذات نے سب سے زیادہ حمد کی ہے وہ اپنی قبر انور میں کس شان میں زندہ ہوں گے. کون اندازہ لگا سکتا ہے. فرمایا کہ جو میری راہ میں قدر ہو جائے انہیں مرا ہوا مت کہو. جو اللہ کی راہ میں قدر ہو جائے وہ نہیں مرتے, اور جو اللہ کو پالے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ کی راہ میں قدر ہو جائے وہ نہیں مرتے, اور جو اللہ کو پالے وہ کیسے مر سکتے ہیں. حیات النبی عقیدہ رکھنے والوں, اعلی حضرت کی فکر اختیار کرنے والوں, کیا کہنا میرے امام کا, تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. دامنے وقت میں گنجائش نہیں مگر نہ میں حضرات کے سامنے حیات النبی کے حوالہ سے کلام کرتا. بہرحال یہ بات عرض کرتے ہوئے میں حضرات کے سامنے اپنی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. حضرت محترم سید احمد رفاعی 555 ہجری میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مولانا ذکریہ نے تبلیغی نصاب میں لکھا ہے کہ جب آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنوں نے تو لکھا ہے, میں نے غیروں کو ذکر کیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, قبر رسول سے سلام کا جواب آیا. تو حضرت سید احمد رفاعی کہتے ہیں کہ حضور عراق کے رہنے والے یہ کہتے ہیں گرد بیٹھے بھی سلام کرتا تھا تو جواب مل جاتا تھا. تو حضور آج صرف جواب سے کام نہیں ہوگا, مزید کرم فرمائیے. سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں احباب موجود ہیں اور بتاتے ہیں قبر رسول سے حضور کا ہاتھ نہ ملا. سبحان اللہ. میں کہہ دیتا ہوں آپ کی جگہ اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی, عقیدے پر بولنا چاہیے. اور احباب نے حضور کے دستے کرم کو تھاما اور بوسہ دیا. تو حضرات مجھے کہنے دیجیے, ہر مرے تو ہم مرے, ہمارے مرے بلا سچے گرو کا بال کا مرے نہ مارے آئے. تو دوستان محترم, حضرت یونس علیہ السلام کے 40 دن تک شکم ماہی میں یا قیامت تک زندہ رہنے کا سبب اور وجہ ان کا تسبیح کرنا, ان کا حمد کرنا, اور سب سے زیادہ حمد کرنے والی ذات کو احمد کہتے ہیں. تو پتہ چلا کائنات میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے کبیر احمد ہیں, باقی سب صغیر احمد ہیں. اور پھر ذکر اللہ کرنے کے لیے جو طریق نقشبندیوں کو ملا ہے وہ بھی نقشبندیوں کا حصہ ہے. نقشبندیوں کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے, حضور کی
خانقاہ میں پیش کر دیجیے گا، دروازہ کھل جائے تو اندر بدرنا بقی میں دفن کر دیجیے گا۔ جناب صدیق اکبر نے مولا علی کو وصیت کیوں کی؟ اس لیے کہ جس طرح جناب یعقوب کے عقیدہ میں یوسف زندہ تھے، اسی طرح صدیق اکبر کے عقیدہ میں محمد مصطفیٰ زندہ تھا۔ اور حضور نے اپنے غلام کے عقیدہ کی لاج کیا رکھی کہ دروازہ بھی کھلا، قبر رسول سے آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا۔ تو اللہ کائنات میں احمد ہونے کی حیثیت سے جو کبیر ہے وہ جناب محمد ہے، باقی سب صغیر احمد ہے۔ تو آنے والی شخصیت نقشبندی ہے، اور نقشبندیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں سید بہاؤالدین شاہ نقشبند کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو شاہ نقشبند پتہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا اس میں ذات ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے اس ہاتھ میں۔ اور جب آپ اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھ کر توجہ کرتے ہوئے مرید سالک کے دل پر رکھتے تو مرید سالک کہتا ایسے لگتا کہ جیسے اس میں ذات کا نقش دل میں بند ہو گیا۔ تو اس میں ذات کا نقش دل میں بند ہونے کی وجہ سے آپ کو شاہ نقشبند کہا جاتا ہے۔ تو آنے والی شخصیت سید بہاؤالدین شاہ نقشبند کی بندی ہے، اور اسی سبب ان کی قسمت میں فتح مندی، ارجمندی، سربلندی ہے، اور نام صغیر احمد نقشبندی ہے۔ تو جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب شرف حاضری حاصل کریں گے، مل کر درود پڑھتے ہوئے سماعت فرمائیں۔ جناب صغیر احمد نقشبندی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا باب بھی پورا نہ ہوا، جمالیہ زیبائیاں ہزار بار لیا میں نے خوش بیانی سے، کیویں تعریف ہوئے اس سونے دی ظہوری، قلم جانی دا میں کتوں لے آواں یا رسول اللہ۔ صاحب قرآن مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدحت رسول اللہ، کوئی مثل نہیں ہو، کوئی مثل نہیں، صلی اللہ علیہ ندیم رہی، اللہ ان کو بہت وقت نصیب کر پائے، بہت اچھے انداز میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اللہ ہم سب کو ہمارا دل بدل دے، اپنی محبتیں بس اس میں بھر دے۔ آئیے مل کے مانگتے ہیں اللہ غنی
تعالیٰ ہم سب کی بنی ہے تو ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے ذرا بس تیرے کرم اللہ تیرے کرم مولا تیرے کرم اللہ تیرے کرم مولا تیرے کرم اللہ تیرے کرم مولا تیرے کرم بس تیرے کرم سے ساتھ بنی اللہ بنی اللہ بنی میرے جسم میں جب تک جان لگے میرے لب پہ سدا تیرا نام رہے میرے لب پہ سدا تیرا نام رہے چادر تیرے کرم کی تنی تنی رہے چادر تیرے کرم کی تنی اللہ بنی اللہ بنی اللہ بنی اللہ بنی تیرا ذکر کروں رات پل ہر دم تیرا ذکر کروں اللہ 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 مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا بن گیا ہوگا کہیں گے سبھی رسول اس روح غیری میرے حضور کے لب
ضائع ہاتھ اٹھائیے نا یار. ہمارے احمد بھائی کی ماشاءاللہ جھوم رہے ہیں, ساتھ ساتھ اٹھ رہے ہیں, کیونکہ خود سلام ہوا ہے نا ماشاءاللہ. ڈیوٹی اللہ نے ڈبل لگائی ہے ان کی, اللہ ان کی رزق میں بھی برکت عطا فرمائے. وہ بھی ناز کر رہے ہیں, اپنے مقدروں پہ ناز کرتے ہوئے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیے آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے مکی مدنی, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے مکی مدنی. ماں جبل اکلو فرماتے ہیں, حضور کہیں گے ستم کارو خطا کارو سیاہ جفا کارو ہمارا رے دامن رحمت میں آ جاؤ, حشر کا میدان ہوگا انشاءاللہ کہیں گے وہاں جب حضور آئیں گے آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے. کوئی قریب تواضع کوئی میرے کوثر, کوئی کرسی ان کو پکارتا ہوگا قسم جمال حضور کا عزیز تشریف جس تلاش کرے خدا وہی حال آپ کا, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے, آقا ہے میرے فرمائے میں بہت سینئر ہمارے اس فیلڈ میں ان کا کافی پرانا تجربہ بھی ہے اور نوکری بڑی پرانی ہے. انہی کے سامنے ہم جوان ہو جائیں تو تمنا کیا ہے, خدا کی قسم تمنا یہی ہے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو, میرے اللہ ہم سے راضی ہو, تیرے دور میں ہر ایک سوالی ہو, تیرے دور میں آہ مجھ راضی ہو, اسے دینا صدقہ پنج تجی ہم دینا
خدمات پیش کرتا ہوں. سنتے پہلے بھی تھے, پڑھتے پہلے بھی تھے, لیکن جب سے دل شیر والے بابا جی نے پڑھا اس کلام سے عشق خدا کی قسم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی مرشد رحمت کا کلم حضور کی ذات کے سامنے مرکز حضور ہی ہے, بس حضور سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور سے مانگے, دینے والا اللہ ہے, حضور سے مانگے. ہم جیسے کویشن کیا ہے, اعلیٰ حضرت کا عشق کیا ہے, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جو بادشاہ کو کھاتے میں نہ ہے. کرمت کے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب میرا دین پارا نہیں. یہ اوپر والی بات ہے. لے خبر چل کے میروں کی طرف گیا, میرے مولا مولا میرے مولا میرے آقا
بولے گا، وہ بتائے گا کہ میں حضور پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ ساؤنڈ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جس نے مدینہ نہیں دیکھا تھا اس کو مدینہ دکھا۔ کیا کچھ نہیں ملتا ہے مولا کے در سے ملتا، کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے جو تیرے اب نہیں ہے، کیا
دیکھیے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں حضور کے دربار سے کیا آواز آ رہی ہے, صدا کیا آ رہی ہے؟ نام صدیقہ اکبر پاک کر لیا. اور آپ کو پتا ہے جو مولا علی سے کنیکشن صدیقہ اکبر پاک کا ہے, شاید ہی اس کائنات میں حضور کے بعد کسی نہ ہوا ہو. جتنی محبت جتنی عقیدت سیدنا صدیقہ اکبر پاک نے مولا علی سے فرمائی ہے کسی اور میں شاید فرمائی ہے. آئے کیا بات ہے, مکمل کر دی بات خاور بھائی نے کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. پوچھا کس نے؟ اماں جان نے, مومنوں کی ماں سیدہ اماں عائشہ نے. ایسی کیا بات ہے, آپ چہرے علی کو تکتے رہتے ہیں. فرمایا حضور نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ محبتیں ہیں. سرکار کا دربار دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار دیکھ رہے کیا نبی کا پہلا ہم سفر نبی کا پہلا ہم سفر ابو بکر لگایا جس نے اپنا گھر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لگایا جس نے اپنا گھر دنیا کے معیار دیکھ لگے دنیا کے معیار دیکھ لگے جو ان کے ایمان کے شک سوال بھی کیسے اٹھایا. بدبخت ہے وہ جو یہ بات کرتا ہے ان ہستیوں کے بارے میں. دلہا بنے آئے ابو بکر کے گھر میں دلہا بنے آئے ابو بکر کے گھر میں کونین کے سردار دیکھ لگے کیا کونین کے سردار دیکھ لگے کیا دربار میں دو یار دیکھ لگے کیا ایسی مصطفیٰ کا ہم سفر نبی کا پہلا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر 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 نبی کا پہلا ہم سفر ابو بکر لگایا جس نے اپنا گھر کہتے ہو کہ ابو بکر کا نام کہتے ہو کہ ابو بکر کا نام آیت فی الحال
دربار میں دو یار دربار میں دو یار صدیق امام اور محمدیوں میں صدیق امام اور محمدیوں میں تم حیدر کرار نماز آپ کی میری تھوڑی ہے ہمارا اختلاف اس حساب سے ہونا نہیں چاہیے سنیوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے ہو جائے تو بندہ خود بھی نہیں جاتا ساتھ والے کو بھی کہتا ہے چھوڑو یار دوسری مسجد چلتے ہیں علی نے جن کے لیے سورج پلٹ آئے یہ حیدر کرار کی نماز ہے صدیق امام اور مقتدیوں میں صدیق امام اور مقتدیوں میں حیدر کرار دیکھ رہے کیا حیدر کرار تم حیدر کرار دیکھ رہے کیا اسالی جسم اقرار علی میری فرمائش ہے کہ ذکر علی میں آواز دبل ہونی چاہیے کہ وہ بھاگ جائے علی 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 بسایا جائے گا خلد بڑے بڑا پایا جائے گا جب تک علی دلوں میں جب تک علی دلوں میں بسایا جائے گا خلد بڑے بڑا پایا جائے گا میرے چڑھے کے کہنے لگا مرتضیٰ
بسنے چل جانا اظہار زبان ادا انکار نہیں کرنا جب مولا علی کا نام ہے نا دبا کے کیا کرو علی علی ہاں مولا علی کا نام لینا کوئی بندہ لافظی نہیں ہو جاتا یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں دل کھول کے کیا کریں بلکہ منافقت ختم ہوتی ہے جو مولا علی کا نام لے لبادہ اوڑھ کے صحابہ پہ بھونکے بلکہ وہ بھاگتا ہے جب سنی علی علی کرتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے رکھیں گے اظہار دیوان ادا انکار نہیں کرنا اظہار دیوان ادا انکار نہیں کرنا اگر دائی کھانے اگر دائی کھانا کھانے اگر دائی کھانا جو بچ کے مولا بالا حسنارا لاڑا کسی کی آواز آئی کہیے نا سننا پہ سنانا اسالی نسبت دا اقرار دلوں کی دا اس نسبت نے سانو جنت چل جانا اس نسبت نے سانو جنت چل جانا اس نسبت نے سانو جنت چل جانا گج بج کے مولا
بولیے سبحان اللہ. شیخین کی محبت کی بات ہے کہ سبحان اللہ. سیدی عمر عثمان شیطان سیدی عمر عثمان شیطان جتنی جتنی شیخین کو جتنی در ہے تیرا ہوں نظر کرم یا پیا ہر دیج نگاش شیشہ میرا ہر دیج نگاش شیشہ میرا نظر کرم یا دادا صاحب کے سب کے آپ سب کو مدینہ طیبہ لے جائے حضور کے دیار قرآن میں چلے جائے آج رنگ دادا آج رنگ دادا سلمے رنگ بچ رنگ دادا آج رنگ دادا
حسن حسین پیارا اصغر تیرا سہارا میں اپنا چھڑا لفظ داتا پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عموماً لوگ یہ ذکر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ داتا اللہ کی ذات ہے. تو بھائی عربی میں تو کہیں داتا آیا ہے. تو دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. خلاق عالم نے پہلی تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذات میں اور صفات میں کوئی اللہ کی مثل نہیں، اللہ بے مثل و بے مثال ہے. لیکن قرآن مقدس میں مجازی اشتراک ملتا ہے. قرآن مقدس میں مجازی اشتراک ملتا ہے. اللہ نے جن صفات کے ساتھ اپنا ذکر کیا ہے انہی صفات کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا. اللہ نے اپنے حبیب کا بھی ذکر کیا ہے. خلاق عالم نے قرآن مقدس میں حبیب کو کریم کہا تو اپنا بھی اعلان فرمایا کہ میں بھی کریم ہوں. اللہ نے اپنے علی ہونے کا اعلان کیا تو اپنے حبیب کے بھی علی ہونے کا اعلان کیا. اللہ نے رب الناس ہونے کا اعلان کیا تو حبیب کے کافۃ للناس ہونے کا اعلان کیا. اللہ نے رب العالمین ہونے کا اعلان کیا تو حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا اعلان کیا. اللہ نے عظیم ہونے کا اعلان کیا تو حبیب کو بھی عظیم ہونے کا اعلان کیا. خود رؤوف اور رحیم ہونے کا اعلان کیا تو حبیب کے بھی رؤوف اور رحیم ہونے کا اعلان کیا. تو قرآن میں مجازی اشتراک ملتا ہے. تو بھی لفظ داتا پر میں آ رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. اللہ کریم نے والدین کو ربوبیت صغریٰ عطا کی اور کہا ہماروں کا یعنی صغیرہ تمہارے بچپن کے. تو خلاق اکبر اگر والدین کو ربوبیت صغریٰ عطا کرے تو شک کوئی نہیں. والدین کو ربوبیت صغریٰ عطا کرے تو کوئی اعتراض نہیں. رب اکبر والدین کو اولاد کا رب مقرر کرے تو اعتراض کوئی نہیں کہ ہے کوئی نہیں. عموماً کاروباری مراکز پر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو بھائی والد بھی رازق، والدہ بھی رازق، کسی فیکٹری کا کسی مل کا مالک بھی اپنی لیبر کے لیے مالک، ٹھیک ہے جی، رازق ہے. تو دوستان گرامی قدر اگر والدین رازق ہو سکتے ہیں، فیکٹری کا مالک رازق ہو سکتا ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ رازق ہے لیکن رزق دینے والوں میں سب سے بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب اکبر ہو کر والدین کو رب بنائے تو اعتراض کوئی نہیں. وہ رازق ہو کر زمین پر کسی کو رازق بنائے تو اعتراض کوئی نہیں. وہ داتا ہو کر کسی کو داتا بنا دے، وہ غوث ہو کر کسی کو غوث بنا دے، وہ غریب نواز ہو کر کسی کو غریب نواز بنا دے. فرق اتنا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں، انہیں رب نے بنایا ہے. تو یہ نائبین ہے اللہ کے، اللہ نے انہیں اپنی نیابت عطا فرمائی ہے. اور حضرات داتا کہتے ہیں دینے والے کو. اور لاہور میں 1000 سال ہو چکا ہے، 1000 سال ہو چکا ہے. تو 1000 سال سے زمانہ انہیں داتا کہہ رہا ہے تو اعتراض نہیں. کچھ حادثہ بھی مسلمان بن کر یہ اعتراض کرے کہ وہ داتا کیوں اور کس طرح. سنیے حضرات، بات کو تمام کروں. خواجہ غریب نواز نے کچھ دن حضور سید حجویر کے قدموں میں گزارے اور جب وقت پورا ہوا تو کہتے ہوئے اٹھے گنج بخشے فیض آدم. گنج کہتے ہیں خزانے کو، بخش کہتے ہیں دینے کو. تو داتا صاحب تو مرکز انور میں ہے. یہ خزانے کون دے رہا ہے؟ سبحان اللہ. یہ خزانے کون دے رہا ہے؟ حضرت محترم حضور علیہ السلام نے فرمایا قبرستان میں جاؤ تو کیا کرو؟ قبرستان والوں کو سلام دو. اب سلام کہنا تو سنت اور جواب دینا واجب. تو حضور یہ تو نہیں تعلیم فرما رہے. اب توجہ چاہوں گا کہ کوئی سلام کرے اور سلام کا جواب نہ ہے.
حضور نے تعلیم یہ دی ہے کہ سب قبریں مردہ نہیں، ان میں زندہ قبریں بھی ہیں جو تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب دیتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ قبریں زندہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں قربان تینا تھی بابو، قبر جنا دی جیودی ہو۔ میں قربان تینا تھی بابو، قبر جنا دی جیودی ہو۔ حضرات بات کو مکمل کروں، بات کا سلسلہ بڑھ گیا، میں بات کو بڑی جلدی سے مکمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ ذرا کی طبیعت اجازت دے تو عرض کروں۔ ایک بار پھر کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہیں؟ حضور نے فرمایا قبریں دو طرح کی، ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، ایک جنت کے باغوں میں سے گڑھا۔ ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، ایک جنت کے باغوں میں سے باغ۔ سر پر رکھیے شیخ القرآن کے سر پر قرآن اور پوچھئے بتائیے جنت میں موت ہے؟ تو ہم جنہیں مانتے وہ سب جنتی، سبحان اللہ، وہ سب جنتی۔ اور پوچھئے جنت میں موت ہے؟ کہیں گے نہیں۔ تو پھر جنت میں موت نہیں تو پھر جب جو اپنی قبر انور میں اللہ کا مقرب دیکھا ہوتا ہے وہ زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا چلیے بات کو بڑھایا گیا ہے، میں بڑی جلدی سے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی کر قرآن مقدس میں ایک نبی خدا کا ذکر ملتا ہے جو سفر میں تھے، آرام کرنے کا ارادہ انہوں نے باندھا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو آواز آئی، کتنی دیر سوئے؟ ظاہری آنکھ سے دیکھا، نبوت کی آنکھ سے نہیں۔ کہا مولا تھوڑی دیر یا پورا ایک دن؟ فرمایا نہیں، پورا 100 سال۔ 100 سال قرآن کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ذرا سواری کی طرف دیکھیے، دیکھا تو ہڈیوں کے نشان تھا۔ اسی مٹی پر نبی خدا اور اسی مٹی پر گدا، مٹی نے گدے کا کچھ نہیں چھوڑا۔ اور نبی خدا 100 سال بعد بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اعلان فرمایا گدے مرتے ہیں، اللہ والے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گدے مرتے ہیں، اللہ والے نہیں۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے مدینہ شریف میں ایک کبوتر روضہ رسول میں گیا، تجلیات کا مرکز ہے۔ کہا تاب ایک پرندے کی کہ اس نور کے حالے میں جا کر زندہ رہتا جا باہر ہو گیا۔ اب مفتیان مدینہ نے سب جوڑے کہ اس کبوتر کو نکالے کیسے۔ حال یہ نکلا کہ مدینہ کی کسی بزرگ شخصیت، کسی بزرگ خاندان سے انہیں روضہ رسول میں بھیجے تاکہ وہ کبوتر کو اندر سے لے کر آئے۔ انتخاب ہوا آل رسول سادات میں سے ایک 5 سال کے سید صاحب، اور ان سے عرض کیا کہ آپ روضہ رسول میں جائیں، نسب ہے آپ کا ہی کام ہے، کبوتر کو باہر لے آئے جو جا باہر ہو چکا۔ اب سید صاحب 5 سال عمر ہے، روضہ رسول میں گئے، صرف کبوتر نہیں لائے، سنیوں کا عقیدہ لے کر آئے۔ کبوتر لا کر اعلان کیا سید صاحب نے، واللہ رسول اللہ حی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اسد اللہ و اسد الرسول، سبحان اللہ۔ سید الشہداء امیر حمزہ پاک، آپ کی شہادت ہوئی، چونکہ قد مبارک دراز تھا۔ اب حالات اس وقت اسلام کی ایسے تھے کہ ایک چادر بطور کفن حصہ میں، اگر منہ پر ڈالتے ہیں تو پاؤں کے، پاؤں پر ڈالتے ہیں تو چہرہ لگا۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور کریں گے، کہا چہرہ ڈالتا، حضور پاؤں کی طرف کیا کریں؟ فرمایا کہ گھاس آپ کے پاؤں پر رکھو، گھاس کے ذریعے سے پاؤں ڈالو۔ حضرات 60 سال گزر گئے، 60 سال کے بعد کسی وجہ سے قبر کشائی کی گئی، جس میں مقدس سے خون رس رہا تھا، اور جو قدموں کی جانب گھاس رکھی تھی 60 سال بعد بھی ہری تھی۔ شان جنتی جہاں میں آلہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ ہے میرے حمزہ، شان جنتی جہاں میں آلہ، امیر حمزہ،
لالا امیر حمزہ یہ آپ کے لیے یہ آپ نے اپنا ذکر نہیں میں پہنچا ترے یہ منقبت بھی تو حاضری ہے نہیں میں پہنچا ترے یہ منقبت بھی تو حاضری ہے سیا بڑا نصیب والا امیر حمزہ امیر سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا امیر حمزہ پاک کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. ماشاءاللہ جناب قبلہ حضرت والے شان جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی صدر عباس صاحب التانی تشریف لائے. جناب کی تشریف آوری پر جملہ حاضرین خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. اللہ تمام حضرات تشریف رکھیں. اللہ کو سلامت دیکھیں. مبارک اللہ. تمام حضرات کے فوراً تشریف رکھیں. حضرت خوش آمدید. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. یہ لگی آنے میں روز شکر بار بار عزیزان میں صبر کا آنا کسی صبر سے کم. جناب کی تشریف آنے پر آپ کو خوش آمدید. ہزار سے گزارش ہے تشریف رکھیں. اس مہینے سے ہمارے شیخ صاحبان تشریف لا رہے ہیں. گزارش ہے خدا آگے تشریف لیں. آ جائیے. حضرات گرامی کا آپ حضرات کے سامنے میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جانی مانی شخصیت ہے. سبھی نے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں. اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں دو شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جن کا نام عباس، ایک حضور کے چچا ہیں، ایک جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں اور سب سے بڑے وفادار بھی ہیں. یعنی یہ اس میں عباس جو ہے یہ جیسے ہی تصور میں آتا ہے تو ادب مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام سے وفا کا ایک استعارہ بن کر نگاہوں کے سامنے دو شخصیات آ جاتی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں. آپ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ کہا کہ بڑے حضور ہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا. کمال ادب اور محبت مصطفیٰ حضور کے چچا حضرت عباس نے دنیا کو سکھائی. اور حضرت حسین کے اصحاب میں سے ہیں حضرت عباس جنہوں نے ایسی وفا کی تاریخ رقم کی کہ اب جب بھی کائنات انسانیت میں لفظ وفا لیا جائے گا حضرت عباس علمدار کا تصور جو ہے وہ قائم ہے. یعنی یہ اسم ہائے عباس جو ہے یہ حضور کی محبت کا اور آل رسول کے ساتھ وفا کا وہ حوالہ ہے کہ اسے ادب مصطفیٰ مل جائے اور اہل بیت کریم کی سواد کے ساتھ وفاداری مل جائے. میں سمجھتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا ثمر اور کوئی نہیں. اور میں آپ حضرات کے سامنے اس ثمربار شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے فیض کیا. امنی کی پاسبانی کے حسین حضرت عباس کی وفا کا حصہ کثیر اپنے نطق میں بھی رکھتے ہیں اور اپنی جرت و استقامت میں بھی رکھتے ہیں. تو حضرات گرامی اس عظیم خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید انما یرید البیت ویطہرکم تطہیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان میلاد النبی کے ساتھ معنون ہے. میری دعا ہے خالق کائنات ہاں فرمائے
آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب اس محترم و مکرم محمد شفقت رسول صاحب اور ہمارے بھائی محمد عرف کی کائنات، ان سب کی اس کاوش اور محبت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اپنے اپنے وقت پر کچھ حاضریاں لگوا گئے اور کچھ لگوائیں گے، اور علماء اور کئی کثر نفسی کرتے علماء مجمع میں ہیں اور عوام و خواص، میں سب کے لیے دعا گو باتیں کثیرہ عطا فرمائے، اور اس محفل کی برکات کا کچھ حصہ اللہ رب العزت مجھ فقیر کو بھی نصیب فرمائے۔ بل اس لیے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں جناب، یہ تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زادی حضرت سیدہ خاتون جنت بطول زہرا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی والدہ ماجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک جگر کا ٹکڑا جنت حضرت سیدہ اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و عظمت اور سیرت و زندگی سے متعلق چند گزارشات میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان سے متعلق آپ سے بات کروں، آپ جو رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اگر کرم نوازی فرمائیں اور موبائل جس نے کوئی تصویر بنانی ہے بنا کے جیبوں میں ڈالے اور توجہ ادھر کرے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا، ہم بات سمجھ سکیں گے۔ اور جتنے کھڑے ہیں یہ انتظام آپ کے لیے ہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں اور کرم نوازی فرماتے ہوئے مجمع میں جلوہ گری فرمائیں تو یہ ایک زیادہ حسن ہو جائے گا اور آپ بھی نہیں تھک پائیں گے۔ یہ مہربانی ہوگی آپ سب حضرات کی، یہ ایک میدان کا حسن بھی ہوتا ہے اور محفل کا بھی حسن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ارد گرد میں جو تو یہ بھی بیٹھ جائیں، چونکہ ہمارے میں اور باقی جتنے لوگ ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم ادب والے لوگ کہلاتے ہیں، تو یہ ادب یہ بھی ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ اپنی حاضری کو پیش کریں۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مال دینے سے ہی سخی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طریقہ ہے سخاوت کا اور کرنا بھی چاہیے۔ فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے بھی سخی بن سکتا ہے کہ جب ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ ان سیٹوں والے ذرا مہربانی فرمائیں، ذرا جاگ کے بیٹھنا، 12 گھڑیوں پہ بجے ہیں، چیروں پہ بج گئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ اپنا آپ سمجھے کہ محفل یا شروع ہوئی ہے، مہربانی فرمائیں گے آپ حضرات۔ دوستان گرامی، اس واسطے وقت بڑھانے کی نیت سے ایک بات سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ بندہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ پہ آ ہی جائے گی کہ یہ جو راستے کو یاد کون کرتا ہے، یہ سنی ہے جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو درود و سلام ضرور پڑھا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز اہل سنت کے منہج کے مطابق میں سیدہ پاک کی عظمت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خلاق عالم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایک پہلو آج کے عنوان سے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو جو چیز بھی عطا فرمائی فضیلت اور برکت والی ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے، ذرا آسان کیجئے، تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے اور ذہن نشین فرما لیجئے۔ یہ افضل ہے، جو کتاب عطا فرمائی وہ پہلی کتابوں سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو صحابی عطا فرمائے وہ پہلے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ نبی پاک دیان سے افضل ہے، اور اس جملے کا لطف لیجئے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو جو زمانہ عطا فرمایا وہ پہلے زمانوں سے افضل ہے جو آپ گھرانوں سے افضل ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ نکتہ جب ہمارے ذہن میں آ جائے گا تو ہمارے لیے بات سمجھنا آسان والی، فضیلت والی، شان والی اور برکت والی عطا فرمائی تو سمجھ آ رہی، اور پھر اس کے تذکرے میرے رب نے خود فرمائے، میرا خالق و مالک، سمجھ آ رہی، اور پھر اس کے تذکرے میرے رب نے خود فرمائے، میرا خالق و مالک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ اس کا تفصیلی ترجمہ کروں گا جو جناب کے اذہان سے قریب ہو اور آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ میرا فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے یہی ارادہ فرمایا ہے
کہ آپ کی جو محبوب ہم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی اور گندگی ہم اس کو ان سے دور رکھیں۔ اب یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے سماعت اور دل رکھیں، اب یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے سماعت اور دل اور آنکھیں میرے قریب، دیکھیے ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے جو آپ کو گھرانہ عطا کیا، آپ کی جو اہل بیت ہے، گھرانہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں آل بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ بیت ہے، گھرانہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں آل بھی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یہ سارے لفظ مترادف اور معنی قریب قریبی ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو اسم کی جو آلودگی ہے، اچھا دو چیز کہنا کہ ہم نے اس کو پاک کر دیا ہے، اس کو ستھرا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ تھا، اس کو ستھرا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کچھ تھا تو ہم نے اس کو جدا کر کے ان کو ستھرا کیا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو ستھرا رکھیں گے، اس کا انداز یہ ہے کہ کوئی بھی نجاست ہم اس کے قریب نہیں آنے دیں گے، دور رکھیں گے۔ کیا مطلب ہیں یہ ستھرے، لیکن مزید رحمت یہ ہے کہ ہم کسی گندگی کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ حبیب پاک کا گھرانہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے لیا تھا، پھر اعلان کیا کہ یہ چنے ہوئے ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ کر رہا تھا تو ایک دوست نے نا مجھ سے سوال کرتے ہوتے ہیں کہ جو نبی پاک کی آل سے پیار نہیں کرتے تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہ لمبی چوڑی میں آؤں بھی کوئی نہیں، میں تو بڑا سادہ بندہ ہوں، سیدھی سی بات ہے، اپنا سٹائل ہے۔ تو کہتا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن کیا ہے؟ تو کہتا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے یار۔ جو فرما رہے ہیں آپ حضرات جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس واسطے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی اور آپ کی آل کی محبت مل جاتی ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، بس اوقات اسی بات کو سن کر کئی لوگ واہ 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 کیا بات ہے، لیکن جب صحابہ کی بات آئے تو ساتھ ہی چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ تو بڑا ایک عجیب و غریب، یعنی چہرے کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے پریشان نہ ہو کہ مٹ جائیں گی اور اہل سنت کا چہرہ نکھر کر تمہارے سامنے آ جائے گا حبیب کریم علیہ السلام نے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث کنز العمال شریف و دیگر کئی محدثین نے اس کو لکھا، فابی وازواجی واہل بیتی فلم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم حاجتی او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی، جس نے میرے صحابہ محبت فرمائی، اور جس نے قدیمہ بات نہیں ساڑھے بات سے بھی نعرے ہوندے ہیں، بولیے ذرا پیار کے ساتھ۔ ایک منٹ اے دنال تسی نام ہی لاؤ تے چنگا معذرت دے نال میں نعرے دا قتل کیتا جے یار، جو محبت والے ہیں وہ سبحان اللہ فرما دے، بس یہ کیڑی گل ہوئی جناب۔ خیر بہرحال توجہ کیجئے گا، عزیزان گرامی قدر مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت سیدہ کائنات آپ کی اولاد پاک اور مولا علی پاک ان کو چادر میں ایسے لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت تو صرف نبی پاک کی گھر والیوں کے لیے ہے، اب یہ سیدہ علی کی گھر والی بن گئی تو لہذا یہ نکل گئی۔ فرمانا اب کر دی، تفسیر کر دی کہ سیدہ تو سیدہ رہی، علی بھی اہل بیت میں ہے، علی کے بچے بھی اہل بیت میں ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے آواز سمجھ آئی آپ سارے؟ یہ باریک واردات تھی جس کے جواب کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر میں یہی کہہ دیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو پھر 2 4 5 10 11 12 13 14 کیوں؟ میں نے کہا غیرت مند بریلی کے بابے کے گھر کا پانی پی تجھے پھر پتہ چلے گا کہ آل رسول کے لیے من پسند کی شخصیات کا تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب سے سادات کو ماننا چاہیے۔ اور ہم جب سادات کو سید کا صرف سید العقیدہ ہونا ضروری ہے، باادب ہونا ضروری ہے کہ وہ صحابہ کا ادب کرے، بس
اس کے علاوہ آپ پیمانے لے کر نہ پیچھے بھاگا کریں, گڑیاں نہ دیکھا کرو, اور یہ داڑیاں تے پگڑیاں نہ بنو. دیکھو وہ اگر عمل اچھا کر لے سبحان اللہ بہت برکت والی بات ہے, وہ نہ بھی کرے نا تو ادب ہم پہ ہمارے اوپر پھر بھی لازم ہے, چونکہ ہم عمل دیکھ کر نہیں مان رہے, ہم حضور کی نسبت دیکھ کر مان رہے ہیں. لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, توجہ, اور وہ صحابہ کا ادب نانے دے وفاداراں دا ادب نہیں کرتا, پھر وہ اونچائی تے سائڈ کی ہو جاوے, تو جانتے تیرے نانا جی جانا, اسی نہیں ہے بندوں سے. اور میں آپ کو یہ بھی بات کروں, کئیوں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور آج کل اس نام کا ٹائٹل رکھنے والے کئی لوگ ہیں جو صحابہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم ان سے کہیں گے خدا کا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ 200 سالوں کے بعد آپ کا ادب ضروری ہے, تو جنہوں نے تن من دھن تمہارے نانے پر نچھاور کیا ہے ان کا ادب کیوں ضروری نہیں ہے؟ رات یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بے ادبی کرے یا خاجیوں کے پیچھے چل کر وہ حضور کی آل کی بے ادبی کرے. ہم حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ کے بھی باادب ہیں اور حضور اکرم علیہ السلام کی آل پاک کے بھی باادب ہیں. کر رہے ہیں آپ سارے حضرات, اور یہ مسئلہ یقین کیجئے, بیٹا بیٹھ جاؤ نا, میرے مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں درباری مولوی نہیں بیان کرتا. بابا جی شاہ جی بابا جی, میں آنا ہے انہوں نے دسو اگر تمہاری وجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, لیکن کئی کمینے ہوتے ہیں وہ حد کراس کر جاتے ہیں. وہ جو جناب ابو سفیان کو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں, ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے, اور پھر اتنی چھوٹی بچی تک اس ابو جہل نے کی, ذرا تم بھی ذرا اے فاطمہ ذرا اس کو تھپڑ لگاؤ. حضرت سیدہ نے اس وقت جو اس کو تھپڑ لگایا نا, تمام علماء نے لکھا ہے یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ ابو جہل کے لیے بھی اور حضرت ابو سفیان کے لیے بھی. فرمایا حضرت ابو سفیان کو جو بعد میں دولت ایمان نصیب ہوئی وہ اس لیے تھی کہ آپ نے سیدہ کا بدلہ دلوایا, اور جب نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے باری تعالیٰ تو ابو سفیان کو کبھی نہ بھولنا. فرمایا وہ سیدہ کا بدلہ دلوانے پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کا صدقہ تھا, اللہ رب العزت نے حضرت ابو سفیان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی تھی, اور وہ سیدہ نے دھتکار دیا اور تھپڑ مار دیا ابو جہل کو, تو دیکھ لو وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا, اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اگر ان واقعات کو بھی دیکھا جائے تو پھر بھی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں, لیکن جب دل میں بغض پیدا ہو جائے تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کئی لوگ حضرت ابو سفیان پر زبانیں کھول رہے ہیں. میں نے کہا تو مکہ والا دن ہی اگر دیکھ لیتے تو مسئلہ تمہارا حل ہو جاتا کہ محبوب پاک علیہ السلام نے جناب ابو سفیان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. فرمایا آج جو کھانے کعبے میں آ جائے اپنا دروازہ بند کر لے, اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لے, شاہ جو ابو سفیان کے گھر آ جائے آج ہم اسے پناہ عطا فرما دیں گے. سمجھنا چاہیے یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ علماء سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی, اور یہ جو سوشل میڈیا پر اٹھنے والا طوفان بدتمیزی ہے اس سے بچیں, اپنے علماء کے ساتھ کنیکٹیویٹی رکھیں, اور جتنے بھی سید العقائد سید الاعمال سید الافعال لوگ ہیں ان سب کے ساتھ جب آپ جڑ جائیں گے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا, ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, اور سیدہ کائنات کا صدقہ, حضور کی ہر نسبت کا صدقہ خلا کیا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب بہت شکریہ. جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی صبر عباس صاحب اتاری مختصر لیکن جامع جمعیت سے کلام فرما رہے تھے. اللہ کریم جناب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ حاج صاحب تشریف لائے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ جناب کی کچھ طبیعت ماضی قریب میں علید رہی, آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا, تو بار دیگر آپ حضرات کی صدائے آمین میں دعا کرتا ہوں اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. حضرات محترم, کائنات میں جب میرے اور آپ کے نبی جن کا آج ہم ذکر میلاد منا رہے ہیں, آپ تشریف لاتے ہی آپ نے جو پہلا کام کیا وہ سجدہ کیا اور اپنی امت کو تعلیم فرمائی کہ اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد رکھیں. تو میں آپ حضرات کے سامنے اب ذکر سید الساجدین کے لیے جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ اسی نام سے منصوب اور متعلق ہے, اور دعوت دیتے ہیں تو آنے والی شخصیت حامل انداز نادری ہے اور نام محمد ساجد قادری ہے. تشریف لائیں گے اور اپنے خوب انداز میں شاہ خوبہ کے ذکر سے نوازیں گے. تمامی حضرات سماعت فرمائیں. جناب قبلہ محمد ساجد. نبینا صلی علی محمد صلی علی
مولا صلی علی محمد وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد کیا شان میرے حمزہ کی کیا بات امیر حمزہ کی کیا شان میرے حمزہ کی کیا بات امیر حمزہ کی سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا دنیا کو کیا ہے جنت میں شورا ہے امیر حمزہ ہے حبیبی بھائی بھی خاص فضیلت ہے ان کی ہے نبی بھی بھائی بھی خاص فضیلت ہے ان کی سرکار تو آمد سے تو تھا رشتہ ہے امیر حمزہ یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں خاص عنایت ہے ان کی ان کے کرم کی باتیں ہیں خاص عنایت ہے ان کی جو کچھ ہے میرے دامن میں جتنا کچھ ہے میرے دامن میں صدقہ ہے امیر حمزہ سر کے والی کا صدقہ تو چاچا ملیں گے اجمل کو سہارا بابا کا صدقہ تو چاچا ملیں گے ہم سب ایک چاچا نجف کے والی سے ایک چاچا امیر حمزہ کیا شان امیر کیا امیر حمزہ کی آواز عبید تیری مفیضان نادی آواز عبید تیری مفیضان نادی سینوں میں آشنا میں نبی حضرات گرامی آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ کے تمام بانیان اور منتظمین کو ساتھ مبارک
جسے اللہ اپنے محبوب اپنے رسول کی شفقت عطا فرما دے وہ بندہ صاحب عرفان ہوتا ہے. اور عرفان کو اگر ذکر عرفان کے حوالہ سے ذکر بشیر کی توفیق عطا فرما دے تو وہ بندہ عرفان بشیر ہوتا ہے. تمام بانیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الرضا ساؤنڈ پروڈکشن کو عید کی تعبیر و ترقی اور برکت کے لیے دعا. آپ حضرات کے سامنے میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں آج کی اور ہم سب کی محبوب شخصیت کو. حضرات آسمان کا حسن جس طرح چاند اور ستاروں سے ہے اسی طرح زمین کا حسن با علم اور با عمل شخصیات سے ہے. اور میں حضرات کے سامنے ایک ایسی با علم اور با عمل شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے نطق سے سننے والوں کو اور عقیدتوں اور محبتوں کی وہ کیفیات لطافت نصیب ہوتی ہیں کہ دلوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے نیتوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. میں یہ کہنے میں حق کو جانے زمانے کو عبید رضا سمجھ نہیں آ رہا, احمد رضا کیا سمجھ میرے اور آپ کے محبوب عظیم مداح حبیب نبی جناب قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا جناب اپنے خوبصورت انداز و آواز و کلام سے نواز کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تو اویس اور اویس نام میں چلا رہا ہوں. 3 حروف علت الف واو یا بچتا ہے سین 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 ندا میں نے اپنی تعریف کرتا اس کے نام کے 4 حروف میں 3 حروف علت یہ سین ہی بچے گا. آپ دیکھتے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھیں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھیں کون نظروں میں چچے دیکھ کے تلوار تیرے ٹکڑوں سے بنے میں ٹھوکر پہ ڈالا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آیت تلاوت فرمائی، بابا ان 2 آیتوں میں اسم اعظم ضرور، ان 2 آیتوں کو جب دیکھا گیا تو یہ تینوں اس میں موجود، یہ 5 تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 5 میں سے ایک اسم اعظم، اور اسم اعظم کی برکت سے پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، یہ مبالغہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں غافل ہونے بھی ہیں، جاگنے ہیں، نکلو ان چیزوں سے اور خود کو سنبھالو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے پڑھیے یا فضل کرے تے بخشے جا سکتے ورگ ورگا دے یا اللہ یا اللہ یا رحمان رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ مالک باغم بھلکن لونا لاوے یاوے یاوے یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم رحمت دانی دا خدای بال سکھا کر بھریا رحمت دانی دا خدای بال سکھا کر بھریا اوٹا سمیز میری اوٹا سمیز میری کر دے پردہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کس قدر صورت رسول اللہ کی کس قدر صورت رسول اللہ کی دید حق ہے بالیقین رویت رسول اللہ کی کس قدر صورت رسول اللہ کی دید حق ہے بالیقین رویت رسول اللہ رسول اللہ کی ہر دیکھنی رسول اللہ کی رسول اللہ کی عرش بخر مسند رسول اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ کی در بدر جو ان سے مستغنی ہوا جو حضور سے بے پرواہ ہوا کہاں گیا کوئی ٹھکانہ نہیں. کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، اس کی تزمین کے اشعار ہیں کہ در بدر ہرتا رہا جو ان سے مستغنی ہوا لائی عبرت بنا جو ان سے مستغنی ہوا بلکہ ہو کے بے ایمان مرا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ٹوٹیں گے کنجے جیسے اپنی سونی نور کے جھلملائیں گے شبِ شفقت کے قبر میں لہرائیں گے حشر نور کے قبر میں لہرائیں گے حشر نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب بے انتہائی سے اس سے آگے اور کیا بولو خدا سے ملا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین
خوش قسمت ہیں اپنی قسمت میں ناز کرو ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی یاد میں رونا ملا پھر سلے میں آنکھ کو دیدار کا رونا ملا اور قبر ایسی خلد کا جیسے کوئی کونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا چاند کی کثیر ہے الفت رسول اللہ کی چاند کی کثیر ہے الفت رسول اللہ کی وہ سکھلائے اسی مکتب میں آداب گزر بلکہ ہم کو سکھلائے اسی مسلک میں آداب گزر ہم اسی میں خانے سے پیتے ہیں مناب حضور اور ہر جگہ پہچانا گئے اپنی شفایات حضور اہل سنت سارے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت سارے بیڑا پار اصحاب حضور اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی ماورا ادراک سے حسن آزائے حضور آپ کا ہم سر کہاں سے کوئی لے آئے حضور آپ کیا گیا کون سمجھے اب خود سمجھائے حضور اے گلے باغ قدس رخسار زوائے اے گلے باغ قدس رخسار زوائے اس سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی انسان مطلب حضور بشرطے کے انسان شعور ناطقی ہو اور زبان ہی گودی آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے آدم سے آدم اسلام میں آپ پڑھتے جی ہاں گناہ کیا آدم کو منظور کیا یہ آدم اکثر کہتے ہیں ظاہر میں میرے قبول حقیقت میں میرے نفل ابو البشر ظاہر میں میرے حقیقت میں میرے نفل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے ویسے تو راضی ہر ایک انسان حضور ایک یہ گوشہ امکان حدار حضور ہر زبان ہر دل حیران ہے مطلب حضور اے رضا خود ساری قرآن مطلب حضور اے رضا خود ساری قرآن مطلب حضور مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے رسول اللہ کی اگر رشتے وقت دیں مسنت رفعت رسول اللہ کی دیکھ
حشر میں عزت رسول اللہ کی حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی حشر میں عزت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام کہ ساؤنڈ بار بار یہ اونچا چھوٹی ہو رہا ہے جی. اچھا مائک مسئلہ کر رہا ہے. اچھا مائک کو کس نے مسئلہ مسئلہ نہیں تھا نا، مسئلہ ہوتا ہے. وہ تو بولتے ہیں آدم